بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے سے، خدا نہ خواستہ ہمارا کسی پہ کوئی اعتراض جو ہو کچھ نہیں ہے، مطلب بعض اوقات ہم اپنی ڈائمنشنز کو صحیح کرنے کے لیے لوگوں پہ اعتراض نہ کیا کریں۔ مثال کے طور پر ہر طرح کی ایک روش ہے، ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح ڈاکٹر ہیں ظاہری طور پر دنیا میں، مطلب آپ آئی اسپیشلسٹ سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہارٹ کا آپریشن کریں۔ آپ کیا کریں گے؟ بولے بھائی آنکھ ہی دیکھو۔ اب آپ ہارٹ والے کے پاس جا کر اس کو بولیں گے ہڈیاں صحیح کرو، وہ نہیں کرے گا۔ اور ہر کسی کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ اسی طرح بہرحال گفتگو بھی مختلف ہے۔ اب میں یہ توقع کروں کہ بھائی باقی لوگ بھی میری جیسی گفتگو کریں، خوب غلط ہے یہ۔ یا باقی لوگ مجھ سے توقع کریں کہ میں بھی ویسی گفتگو کروں، نہیں۔ عزیزان محترم، ہر کوئی اپنی اپنی طریقے سے گفتگو کر رہا ہے اور ہر جگہ ضروری ہے اور اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن بہرحال ہمیں ایک نئی ڈائمنشن کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جو میٹا ورس ہے، ورچوئل ہے، ورلڈ پوائنٹ 2 ہے۔ یعنی دنیا اس ٹائم ورچولی پیرالل ورلڈ بنا رہی ہے۔ آپ کی پوری دنیا کی زمین بک چکی ہے، اس پہ ہر چیز کنورٹ ہو رہا ہے ورچوئل۔ آپ آہستہ 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 آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کا کام، آپ کا کاروبار سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ کوئی بھی چیز اب فزیکل معنی نہیں رکھتی ہے۔ اب آپ سب گوگل کرتے ہیں، ایپس ہے۔ کھانا بھی آپ کو منگانا ہے، گاڑی بھی صحیح کرانی ہے تو بھی ایپ ہے، ہر چیز ہے۔ ایجوکیشن سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی چیز سب موجود ہے، یعنی سب کچھ ادھر جا رہی ہے۔ انسان اب ٹیلی پورٹ ہونے لگا ہے۔ اب میں یہاں ہوں، مجلس لائیو جا رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، وہ لوگ گھروں میں سن رہے ہیں، اسکرین میں سن رہے ہیں، باہر بھی اسکرین لگی ہوئی ہے، مختلف اسکرین۔ ابھی جو ٹائم آئے گا اس کے اندر اسکرین نہیں ہوگی، اس کے اندر ان کو ایسا ہی لگے گا کہ میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، ایک جگہ ہوں لیکن میں ہر جگہ بیٹھا ہوا ہوں۔ اپنی مرضی سے آپ اپنی دنیا ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ورچوئل ہے، وی آر آپ نے استعمال کیا، وی آر ورچوئل ریئلٹی ہے۔ کربلا پہ بھی وی آر بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، گریا کر رہے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ادھر مڑتے ہیں تو لاشیں گری ہوئی ہیں، ادھر مڑتے ہیں تو ورچوئل ریئلٹی ریئل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ زندگی اب فیک ہوتی جا رہی ہے۔ اس دور کے اندر آپ کو امام کا ساتھ دینا ہے۔ کیسے دیں گے آپ ساتھ؟ دنیا تو یہی کر رہی ہے۔ یہ بڑی بڑی جگہ جو میٹا ورس کے اندر ہیں، یہ جہاں نجف ہے، یہ تو سب اسٹیٹ نے خرید لیا ہے۔ ہم وہاں پر تو تباہی اور بربادی ہونے والی ہے۔ آپ اپنے بچے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، آنکھوں میں کچھ چیزیں لگی ہوئی ہوں گی، لیکن وجود کہیں اور ہوگا، پڑھائی بھی وہیں ہو رہی ہوگی۔ جب بٹن دبائے گا تو یونیورسٹی میں چلا گیا، بٹن دبائے گا ٹیچر وہاں سے پڑھا رہا ہے، ایک اسٹوڈنٹ یہاں سے بیٹھا ہوا ہے، سب وہیں ہے، کوئی موومنٹ نہیں ہوگی، سب اس طرف جا رہے ہیں۔ کام کرنا ہے، بٹن دبایا، آفس میں چلا گیا، بازار میں چلا گیا، ویسے بھی خرید رہا ہے ساری چیزیں، ویسے ہی سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے۔ اس دور کے اندر مشین کا دور ہے، مشین ہے۔ آپ نالج، آپ علم، آپ اسپیڈ، آپ انفارمیشن، آپ ڈیٹا کلیکشن پہ مشین سے نہیں جی سکتے، نہیں جی سکتے آپ مشین۔ چپ کے برابر چیز ملین ڈیٹا کو لیے بیٹھی ہے، ہواؤں کے اندر پیکٹ اڑ رہے ہیں، آپ کو ٹکراتے ہیں۔ ابھی آپ سب کی جیبوں میں موبائل ہے، ذرا سائلنٹ ہے لیکن میسج تو آ رہے ہوں گے، چیزیں آ رہی ہیں، کسی پہ ٹکراتا ہے میسج، آپ کے سر پہ آ کے ٹکراتا ہے، میں کہاں ہے، کتنا ڈیٹا ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو زیادہ MB کی فائل آتی تو آپ نیچے گر جاتے، نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ اس دور کے اندر کیا چیز ہے جو بچائے گی؟ دنیا جتنی ماڈرن ہو جائے، یہ تمدن جدید ہے۔ دل ہمارا چاہتا ہے کہ ہمارا شہر بھی اسکائی اسکریپرز ہوں، دل چاہتا ہے نا کہ ہم ایسے ملک میں جائیں جہاں پر یوں زمین میں ٹرینیں چل رہی ہوں، سب کچھ ایسا ہو، ڈیجیٹل ہو، سب کچھ ہو۔ یہ جو جدید شہر کی ہم خواہش رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ایک چیز آئے گی وہ کیا ہے؟
بے حیائی، برائی، بدحجابی، فساد، حرام، اس کو کیسے روکیں گے ہم؟ یہی تو تمنا ہے نا انسان کی کہ میں ترقی یافتہ ہوں. ترقی یافتہ ہونے کی شرط ہی دنیا میں یہی ہے. سب سے پہلے غیرت ختم کر دو. یہ ان کا پلان ہے جو امام کے مقابلے میں ہے. اور یہ لگا بھائی یہ پلان آپ کے سامنے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. اب آپ بولے جی ہمارے شہر سے برائی ختم ہو جائے، ہمارے ہاں بچیاں حجاب کرنا شروع کر دیں، ہمارے ڈرامے اچھے ہو جائیں. کیسے اچھے ہوں گے؟ کیونکہ آپ تمدن جدید میں وارد ہو رہے ہیں. یہاں سب گلوبل ہے، کوئی اور چلا رہا ہے. اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو صرف اور صرف آپ کا کردار ہے بس. اور یہ کردار دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں بنائے گی صرف امام حسین کی یونیورسٹی کے علاوہ. یہاں پر کردار بنتے ہیں. یہاں پر جو کردار بن کر اٹھے گا وہ ہے کہ جسے کوئی گرا نہیں پاتا. یہ جو آج آپ کو لگتا ہے کہ دنیا بہت تھوڑی بہت قائم ہے شہداء کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے، خوب یہ کردار حسینی کردار ہے. یہاں پر ایک شخص اتنا بھاری ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی حکومت کسی بھی جرنل کی گفتگو نہیں کرتی بیٹھ کے آپس میں میٹنگ میں. کسی ملک کے جرنل اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ دنیا کی حکومت بیٹھے آپس میں بیٹھ پارلیمنٹ بات کر رہا ہو، اسمبلی بات کر رہی ہو. مگر جو مکتب حسین کا شاگرد ہوتا ہے اس کے لیے ٹائم میگزین بھی اس کی تصویر لگاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مین آف شیڈو، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ہوتا کہاں ہے، سایہ ہے. ہم یہاں میزائل مارتے ہیں تو یہ وہاں پہنچ جاتا ہے، ہم یہاں مارتے ہیں تو یہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اور اس کو دیکھ کر $1 ٹریلین لگی ہوئی داعش اس کو دور سے جب دوربین میں دیکھتی تھی تو کانپنا شروع کر دیتی تھی. کیوں ہے؟ ایک شخص ہے. اور وہ خود کہتا ہے شہید قاسم سلیمانی کہ میں ذرا نہیں پہنتا، میں بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنتا. کہا کیوں نہیں پہنتے؟ کہا میں ان کو دشمن ہی نہیں سمجھتا. خوب یہ نہیں کہا. صلی علی محمد. خوب یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ہی رات میں پوری دنیا میں تصویریں چھپ گئیں اور پرنٹ، اور بشریت میں سب سے بڑا جنازہ کربلا، کاظمین، نجف، اہواز، قم، تہران، مشہد مکتب حسین کا کردار ہے جسے دنیا گرا نہیں سکتی، مٹا سکتی، مٹا بھی نہیں سکتی. وہ مار دیا، بدن کو مارا. روح آج اتنی بلند ہے کہ آج بھی خوف ہے. پرسوں بھی جو میزائل پڑے ہیں وہ ایک میگزین نے تصویر چھاپی، کہا تل اویو میں جتنے میزائل پڑیں گے سب قاسم سلیمانی کو یاد کریں گے. یہ درسگاہ کردار بناتی ہے. مشینیں فیل ہو جائیں گی، دنیا فیل ہو جائے گی، قوم گر جائے گی. ایک اور کا انتظار ہے، بس ایک اور چلے. بس جانے مکتب امام حسین مذاق نہیں ہے، یہ خدا کا پلان ہے. اس پلان کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. بہت کوشش کی تاریخ میں، طول تاریخ میں امام حسین کے حرم کو گرایا جائے، چیزیں ہٹائی جائیں، عزاداری کو روکا جائے، مارا جائے ان کو. آپ کے سامنے تصویر میں نے دیکھی کابل میں دھماکہ جو امام بارگاہ میں ہوا، ایک ماں اپنے بچے کو اپنے کندھوں پہ لے کے جا رہی ہے. یہ ہے حسینیت. اسے کوئی نہیں گرا سکتا، اسے کوئی نہیں مار سکتا عزیزان محترم، مگر جگر کا خون چاہیے. جگر کا خوف نہ ہو کہ بدن کے ٹکڑے ہو جائے. ماں درختوں کا یا حسین آپ کو نہیں چھوڑے گیا. دنیا اسی حسین اور اسی عزاداری سے ڈرتی ہے. اپنے اندر پیدا کریں سارے معاشرے کو. سمجھے
امام میرا اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. امام کو وفادار چاہیے, وفادار. آج ہم جس ہستی کے لیے جمع ہیں اس کے لیے خود انسان کامل معصوم یہ گواہی دے رہا ہے زیارت میں. جو ہم زیارت پڑھتے ہیں قمر بنی ہاشم علیہ السلام کی زیارت, وہ چھٹے امام نے تعلیم دی ہے. خود کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا عبد صالح, میرا سلام ہو جو عبد صالح ہے. معصوم فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے وفا کی. وفا کا مفہوم کہیں مجسم نہیں ہو پایا سوائے حضرت عباس کے.